والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، مسلمانوں، میں آپ کو ایک اور خوشخبری دینا چاہتا ہوں. آپ جو یہ خوبصورت جلسہ دیکھ رہے ہیں اور یہ خوبصورت پنڈال دیکھ رہے ہیں اور نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم اور آپ جو جمع ہوئے ہیں اور یہ جو جلسہ ہے سیرت النبی، تو میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے کتنا بڑا کام کیا ہے. اتنا بڑا کام کیا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے کہ جو کام خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کیا تھا. کبھی کیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی اس کائنات کو نہیں بنایا تھا، ابھی یہ دنیا، یہ آسمان، یہ ستارے، سیارے، یہ ابھی کچھ نہیں بنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جلسہ بنائے، جلسہ منعقد کیا تھا. اور اس جلسے کا عنوان بھی تھا، جیسے ہمارا جو یہ جلسہ ہے، اس جلسے کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی سیرت. تو اسی طرح سے اللہ نے بھی ایک جلسہ کیا تھا اور اس جلسے کا نام تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح سے ہمارے اس جلسے کے لیے ایک مقرر ہے، خاص مہمان ہے، اسی طرح سے اس جلسے کا بھی ایک مقرر تھا جس مقرر کا نام ہے اللہ. یعنی جلسہ کرنے والا کون؟ اللہ. جلسے کا عنوان کیا؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس جلسے میں اسپیچ بات کرنے والا، تقریر کرنے والا کون؟ خود اللہ. تو اندازہ لگائیے کہ اللہ جلسہ کر رہا ہے، عنوان جلسے کا سیرت النبی، تقریر کرنے والا اللہ. وہ جلسہ کیسا ہوگا، کیسا وہ جلسہ رہا ہوگا. اچھا، سامعین کون تھے؟ ابھی جو ہمارا یہ جلسہ ہو رہا ہے، آپ اور ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہاں جو سامعین تھے نا، جلسے کا عنوان سیرت النبی، جلسے کا مقرر اللہ، اور جلسے کے سننے والے سامعین آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی مقدس ارواح. کیسا جلسہ رہا ہوگا وہ؟ سننے والے نبی، سنانے والا اللہ، اور جس ٹاپک پہ اللہ بات کرے گا وہ ٹاپک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اللہ نے کیا بیان کیا اس جلسے میں؟ قرآن بیان کرتا ہے. ہم اور آپ کیا آپ نہیں بات کریں گے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جلسے کو نقل کیا، لکھا اور فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بھی حافظ تراویح میں اس جلسے کی آیتوں کو نہیں پڑھے گا. اس وقت تک کلام پاک کی ساری آیتوں کو پڑھنے والا نہیں کہا جائے گا. جب تک حافظ قرآن اس جلسے کے بارے میں جو آیتیں ہیں اس کو نہ پڑھ لے، اس وقت تک پورا کلام پڑھنے والا نہیں کہا جائے گا. اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جلسہ قائم کیا، جلسے کا عنوان بھی دیا. تقریر اللہ کر رہے ہیں، نبیوں سے کہہ رہے ہیں، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ میرے نبیوں کی روح سنو، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تمہیں علاقہ بھی دوں گا، گاؤں بھی دوں گا، قصبہ بھی دوں گا، شریعت بھی دوں گا، کتاب بھی دوں گا، شریعت چلانے کے لیے امت بھی دوں گا. لیکن یاد رکھو، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے نوح، اے شعیب، اے شیس، اے آدم، یہ سارے نبیوں سے اللہ نے کہا میں سب کو اپنے اپنے وقت میں نبی بنا کر کے بھیجوں گا. تم سب نبوت چلاؤ گے، لیکن یاد رکھنا تم سب کے بعد یہ نبی اور آئے گا جس کا نام محمد ہوگا. آج تم میرے سامنے یہ لکھ کر کے دو، اقرار کرو کہ محمد آخری نبی ہوگا، اس کی امتی آخری امتی ہوگی. لیکن لکھو یہاں پر کہ تم سب میرے سامنے محمد کو آخری نبی مانتے ہو. سبحان اللہ. یہ جلسہ ہوا، اللہ نے کیا. اور پھر سارے نبیوں نے کہا قالوا اقررنا. اللہ، جلسہ آپ کر رہے، عنوان تیرا لاڈلا نبی ہو، اور تو اپنے لاڈلے نبی کے بارے میں یہ ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے کہ اے آدم، اے نوح، اے شعیب، اے شیس، اے داؤد، اے سلیمان، اے عیسیٰ، اے موسیٰ، تم سب نبی بنا کر کے بھیجے جاؤ گے، لیکن تم کو یہ پرچار کرنا ہوگا. آدم تم کو پرچار کرنا ہوگا، نوح تم کو پرچار
ہو یا ایگریمنٹ کرتے ہو تب میں تمہیں نبوت دوں گا ورنہ نہیں۔ یہ جلسہ اللہ نے کیا۔ آج ہم نبی کی تعریف بیان کرنے کے لیے جلسہ بلا رہے ہیں۔ مسلمانوں، آپ نے بہت بڑا کام کیا جو اللہ نے سب سے پہلے اس کائنات کو بنانے سے پہلے کیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ سارے نبیوں نے کہا آلو اقررنا، اللہ آپ نے کہا ہم اقرار نہ کریں، ایسا ہو سکتا ہے اقررنا، اقرار کر لیا۔ اللہ نے کہا کہ صرف بولنے سے نہیں چلے گا، بولنے سے کام نہیں چلے گا، لکھ کر کے دو، فَاشْهَدُوا، سائن کرو یہاں پر ایگریمنٹ میں، دستخط کرو ایگریمنٹ پیپر میں کہ تم محمد کو آخری نبی مانتے ہو۔ تو پھر سارے نبیوں نے گویا کہ سائن کر کے دیا کہ اللہ ہم سب اپنے اپنے قوم کے لوگوں میں آپ کے آخری نبی کا پرچار بھی کریں گے، یہ لکھ کے دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ یہ سائن کرتا ہوں، میں بھی اپنے آخری نبی کا پرچار کروں گا۔ یہ اللہ نے کیا۔ تو مسلمانوں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بہت بڑا کام آپ نے انجام دیا، بڑے خوش نصیب ہیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جلسے کا تذکرہ قرآن پاک کی آیت میں بیان کیا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سب سے افضل، بلکہ یوں کہیں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ میرے اور آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی ابھی اس دنیا میں نہیں آئے، لیکن نبی کا پرچار پہلے ہو رہا ہے۔ سارے نبی آئے، ان کا انٹروڈکشن، ان کا تعارف، ان کا پرچار ان کے آنے کے بعد ہوتا ہے، لیکن میرا نبی ابھی آیا نہیں، میرے نبی کے ابا بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے نبی کے آنے سے پہلے سیرت کا ڈنکا اس دنیا میں بجا دیا۔ کسی نبی کے بارے میں یا آپ دیکھ لیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس محلے میں بھیجا، آپ دیکھ لیجئے وہ محلہ سب سے افضل ہے، جس علاقے میں بھیجا وہ علاقہ سب سے افضل ہے۔ بہرحال میں وہ اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، جس نسب میں بھیجا، جس حسب میں بھیجا، اللہ نے اس نسب کو بھی محفوظ کر لیا اور وہ نسب بھی سب سے افضل ہے۔ میرے استاد حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ واقعہ یہ کہ وہ جو ایک بڑا مشہور فلمی ایکٹر ہے جس کا نام ہے امیتابھ بچن، اس کا ایک شو چلا کرتا کون بنے گا کروڑ پتی۔ تو اس میں ایک سوال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام کیا؟ یہ سوال، یہ کوسچن، ٹھیک ہے؟ آنسر میں 3 آپشن تھے، نمبر 1 محمد، نمبر 2 عبداللہ، نمبر 3 عبد المطلب، ٹھیک ہے؟ تو اب جو مسلمان جواب دینے والا تھا شریک اس پروگرام میں، اس نے کہا آپ لوگ اندر آ جائیے، آ جائیے اندر آ جائیے، بہت خوبصورت پروگرام ہو رہا ہے، آ جائیے اندر، یہ نبی کی محبت ہے، آ جائیے اندر، دیکھیں نبی کی محبت میں رحمت کی برسات۔ یہ تھوڑا دیر سے تقریر کرو گے، ترنت ختم نہیں کرنا۔ اچھا اچھا، ارے آپ لوگوں کا یہ جذبہ اور پہلے پیدا ہوتا، ہمارے مقررین کو میں رو کے رکھتا۔ آ جائیے، بہت اچھا ماشاءاللہ، یہ نبی سے محبت بہت خوبصورت ماشاءاللہ، آ جائیے، بہت اچھا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جواب دینے والا جو تھا وہ مسلمان تھا، لیکن افسوس آج ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے، ہمیں اپنے نبی کا نام بھی صحیح سے یاد نہیں۔ جواب دینے والے نے کہا نبی کے ابا کا نام محمد ہے، بھائی یہ نام نہیں ہو سکتا، نبی کے ابا کا نام محمد ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اس کا کہا بھئی تھوڑا سوچ کے بولو، پھر محمد، کہا کہ نہیں، اچھا ایک کام کرتے، 3 آپشن ہے نا، محمد، عبداللہ، عبد المطلب، 3 آپشن ہے نا، چلو محمد کو نکال دینا، 2 ہی آپشن بچے ہیں، عبداللہ، عبد المطلب۔ اب ان 2 ناموں میں سے ایک کو سلیکٹ کرو کہ محمد کے ابا کا نام کیا تھا۔ تو اس نے کہہ دیا عبداللہ، انعام مل گیا اسے۔ بعد میں انٹرویو ہوا، بھئی آپ کیسے کنفرم آپ ہو گئے کہ عبداللہ ہی نام ہے؟ اس مسلمان نے جو جواب دیا وہ جواب بڑا افسوس کرنے والا جواب تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی اب 2 ہی نام بچے، عبداللہ، عبد المطلب، تو پہلے جو نام تھا عبداللہ، تو میرا ذہن کہا کہ پہلے یہ نام ہے نا، یہی نام ہو سکتا ہے، تو میں نے ایک اندازے سے عبداللہ کہا جو کہ صحیح نکلا۔ تو مسلمانوں، آج یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ آج ہم اپنے نبی کا نام بھول چکے ہیں،
نبی کی تعلیمات کو بھلا دیے ہیں، نبی کے ابا کے نام کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ آج ہم کن کو جانتے ہیں؟ دنیاوی اداکاروں کو جانتے ہیں۔ آج ہم کن کو جانتے ہیں؟ فلمی اداکاروں کو جانتے ہیں۔ آج ان کی نقل و حرکت پر ہماری نظر ہے، حالانکہ مسلمانوں کامیابی اس پر نہیں ہے۔ آج آپ آئیے، یہ جو مدرسے کے معصوم طلبہ ہیں جنہیں آپ حقیر سمجھتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ محمد کا نام کیا ہے، وہ آپ کو ہمارے نبی کا نام بھی بتائے گا، بلکہ پورا نسب نامہ بتائے گا۔ وہ کہے گا ہمارے نبی کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن بوس بن قموان بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحسن بن یلحن بن یرعوى بن عیدی بن دیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمین بن مزید بن عبد بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عذر بن ناحور بن سرور بن رعوف بن فاحر بن عابر بن الفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن محلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ تو دوستو، یہ وہ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نسب نامہ ہے جو ہم مدرسے کے لیے معصوم طلبہ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ ان کی قدر کریں، آپ ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھیں۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے معصوم طلبہ ہیں کہ جنہیں نبی کا نام بھی بتایا جاتا ہے، عدنان تک بخاری جلد اول میں متفق علیہ موجود ہے، اس کے آگے مختلف بھی ہے۔